حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا ابو بکر آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے، ابو بکر عرض کرنے لگے آقا اپنا سب کچھ لے کر گھر بھی چھوڑا آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، ابو بکر کا جذبہ دیکھیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آقا گھر بھی چھوڑا آپ کے لیے، باپ بھی چھوڑا آپ کے لیے، ماں بھی چھوڑی آپ کے لیے، اولاد بھی چھوڑی آپ کے لیے، اپنا علاقہ بھی چھوڑا آپ کے لیے۔ آقا ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہماری تو جانیں بھی حاصل ہے، جدھر حکم دیتے جائیں گے ابو بکر گردن کٹا جائے گا۔ آپ کے حکم کی بات ہے، آقا ہم سے کیا پوچھتے ہیں، آپ حکم دیجئے، ابو بکر گردن کٹائے گا۔ ابو بکر کا جذبہ سنا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آقا آپ حکم دیجئے۔ ابو بکر بیٹھ کے حضور نے فرمایا عمر آپ بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ، نہیں ایسے سبحان اللہ نہیں، جذبے کے ساتھ، جذبہ ایمانی رکھیے۔ یہ جنگ بدر ہمیں جذبہ ایمانی دے رہی ہے، اور جنگ بدر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لوگوں کسی کی تعداد کی طرف نہ جانا، کسی کے ساز و سامان کی طرف نہ جانا، کسی کے قوتوں کی طرف نہ جانا، کسی کے زیادہ اسلحے کی طرف اور افرادی قوت کی طرف نہ جانا، بس رب کی رحمت پہ امید رکھنا۔ اگر ایک طرف کروڑ بھی ہو، مسلمان 1000 ہو، رب پہ توکل ہو تو رب مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ جنگ بدر ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاروق اعظم آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنی جان نثاری کا اعلان کیا۔ الغرض حضور صحابہ سے پوچھتے گئے، اپنی جان نثاری کا اعلان کرتے گئے، اپنے آپ کو پیش کرتے گئے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آقا آپ حکم دیجئے، ہماری گردنیں بھی حاضر ہے۔ اب جب حضور نے اپنے ان صحابہ سے پوچھا، اس کے بعد انصاریوں کی طرف رخ کیا، کیونکہ انصار بھی تھے، انصاریوں کی طرف رخ کیا اور پوچھا جی آپ بتاؤ آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ ان انصاریوں میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس جوان کا 32 سال کی عمر ہے، اس جوان کی جذبہ ایمانی دیکھیے، قوت ایمانی دیکھیے، آقا علیہ السلام کے ساتھ جانثاری دیکھیے، حضور سے محبت اور عشق دیکھیے۔ 32 سال کا جوان حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا آپ ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، آقا آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آقا یہ میدان بدر تو کوئی شاعر نہیں ہے، اگر میرے آقا آپ حکم دیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہم گھوڑے بھی سمندروں کے اندر ڈال دیں گے۔ اور پیار سے بولے سبحان اللہ۔ آقا آپ کے حکم کی بات ہے، آپ بات کرتے جنگ بدر کی، یہ تو میدان ہی کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں حکم تو دے تو گھوڑے بھی ہم سمندروں میں ڈال دیں گے، بس آپ کا حکم ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے انصار میں سے، عرض کرتے ہیں آقا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہماری رائے لینا چاہتے ہیں، ہم ان بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر کے گئے اور جا کر حواریوں سے کہا تو وہ کیا کہنے لگے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم جنگ نہیں لڑتے۔ وہ حواری پیچھے ہٹ گئے، وہ حواری اپنے بات سے مکر گئے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جنگ لڑے، ہم جنگ نہیں لڑتے۔ انصاری صحابی نے عرض کیا آقا آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم ان بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں ہے جو یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑے۔ آقا خدا کی قسم آپ کے آگے بھی ہم جائیں گے، آپ کے پیچھے بھی ہم جائیں گے، آپ کے دائیں بھی ہم جائیں گے، بائیں بھی ہم جائیں گے۔ آقا جب تک جسموں کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، جانیں لٹاتے جائیں گے، اسلام کا دفاع کرتے جائیں گے۔ اچھا